بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ تو اس سے پہلے ہم لوگ پڑھ چکے ہیں کہ خوارج نے جب کوفہ کے آس پاس اپنی ایک قوت مجتمع کر لی اور مسلمانوں کے اندر لوٹ ماٹ کرنے لگے، تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی فوج لے کر نکلے اور پھر ان کو مہلت دی، ان کو سمجھایا اور اس کے بعد ان سے قتال کیا۔ اور ان میں وہ شخص بھی تھا جس کو ذی السدیہ کہا جاتا تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی تھی کہ یہ لوگ جب نکلیں گے تو اس میں اس صفت کا ایک شخص ہوگا اور اس کو ایک ایسی جماعت قتل کرے گی جو مسلمانوں میں حق کے زیادہ قریب ہوگی۔ اس کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ظاہر ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے فرامین علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے تھے۔ تمرق معرقۃ عند فرقۃ المسلمین یقتلوها اول الطائفتین بالحق، مسلمانوں کا ایک فرقہ مسلمانوں کی صف سے جدا ہوگا اور مسلمانوں کے دو گروہوں میں جو حق کے زیادہ قریب ہوگا وہ اسے قتل کرے گا۔ یہ حدیث جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے تھی تو انہیں یقین تھا کہ وہ جس راستے پر چل رہے ہیں وہ حق کا راستہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جب عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کی فوج میں تھے، وہ شہید کر دیے گئے، تو انہیں اور بھی یقین ہوگا کہ جو کوششیں وہ کر رہے ہیں خلافت کو متحد کرنے کے لیے، عالم اسلام کو متحد کرنے کے لیے، وہی سچ ہیں، اور اس لیے وہ اس کی طرف آگے بڑھنے کا فیصلہ کیے، اس میں انہوں نے آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا۔ لہذا لوگوں کو علی رضی اللہ تعالیٰ نے شام والوں سے جنگ کرنے پر ابھارا۔ خوارج سے فارغ ہونے کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ نے شام والوں سے جنگ کرنے پر لوگوں کو ابھارا، لیکن کوفہ کے اور عراق کے لوگ اس وقت ان تمام جنگوں سے کافی تھک چکے تھے اور وہ نفسیاتی طور پر کافی کمزور ہو گئے تھے۔ ایک تو ان کا ایک طبقہ خوارج کی شکل میں مسلمانوں کی صف سے الگ ہو کر الگ ہو چکا تھا اور وہ قتل کر دیا گیا، اور اس کے بعد جو پے در پہ انہیں جنگوں سے گزرنا پڑا، جس میں جنگ جمل تھی، پھر جنگ صفین تھی، پھر جنگ نہروان تھی، اس میں بھی ان کے بہت سے لوگ قتل کیے گئے، تو اس کی وجہ سے بھی وہ جنگوں سے بیزار آ چکے تھے۔ اور خاص طور پر شام والوں کے ساتھ جو جنگ ہوئی وہ عجیب و غریب جنگ تھی، اور اس کے بھی ان کے نفسیات پر کافی اثرات پڑے تھے، اس لیے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس دعوت کو انہوں نے قبول نہیں کیا۔ یہ جو وقفہ ہے، یعنی خوارج کے جنگ کے بعد سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا، یہ وقفہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بلا عجیب و غریب وقفہ رہا، بہت ہی عجیب و غریب وقفہ رہا، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ شام والوں کے ساتھ جنگ ہو تاکہ اسلامی خلافت کا جو اختلاف ہے وہ ختم ہو جائے، مسلمان سارے کے سارے متحد ہو جائیں اور اس کے بعد وہ کاموں کو آگے بڑھا سکیں، لیکن لوگ ان کا ساتھ نہیں دے رہے تھے اور ان کی باتوں کو وہ قبول نہیں کر رہے تھے، تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافی تکلیف محسوس کر رہے تھے۔ اس فترے میں یا اس وقفے میں ان کے جو خطبات ہیں، اس میں وہ اس کا باقاعدہ اظہار بھی کرتے رہے کہ کس طرح وہ لوگوں سے بیزار ہو چکے ہیں اور کس طرح لوگ ان سے بیزار ہو چکے ہیں۔ یہ باتیں انہوں نے کئی بار کہی ہیں، جیسا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ اس بات کا بھی ذکر کیا کہ یا اللہ، میں نے انہیں ناپسند کیا اور انہوں نے مجھے ناپسند کیا، میری طرف سے ان پر رحم فرما اور مجھے ان سے نجات دے، اور اسی طرح اور ان کو مجھ سے نجات دے۔ اور اسی طرح ایک مرتبہ انہوں نے کہا کہ اے اللہ، میں نے انہیں مایوس کیا ہے اور انہوں نے مجھے مایوس کیا ہے، میں نے انہیں اکتایا ہے اور انہوں نے مجھے اکتایا ہے، پس تو ان سے مجھے نجات دے اور مجھ سے ان کو نجات دے۔ پھر اپنی داڑھی پر اپنا ہاتھ رکھا اور کہنے لگے تمہارے سب سے بدبخت آدمی کے لیے کوئی چیز اس بات سے مانے نہیں ہے کہ وہ اسے، یعنی اپنی داڑھی کی طرف اشارہ کیا کہ وہ اسے خون سے رنگ دے، یعنی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا احساس تھا کہ وہ شہید کیے جائیں گے
علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا احساس تھا کہ وہ شہید کیے جائیں گے۔ تو اب جس صورتحال سے وہ دوچار تھے اس میں دیکھ رہے تھے کہ لوگ ان کی بات نہیں مان رہے ہیں، اور اس میں مشکل یہ ہو گئی کہ اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصر میں جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گورنر تھے ان کو ہٹا کر عامر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے ایک فوج بھیجا، اور ان کو ہٹا کر وہاں انہوں نے کنٹرول کر لیا، اور پھر جو عالم اسلام کے دوسرے جو شہر تھے وہاں بھی کوشش کی کہ وہاں کے والیوں کو جو ہے سمجھائیں تاکہ وہ ان کا ساتھ دے، لیکن اس میں زیادہ بڑی کامیابی تو نہیں ملی۔ لیکن احواز وغیرہ میں خود لوگوں نے بغاوت کر دی، بغاوت کر کے جو دارالخلافہ کو جو خراج بھیجتے تھے وہ تمام ان لوگوں نے بند کر دیا۔ تو اس طرح ایک عجیب و غریب صورتحال تھی جس کو وہ سخت ناپسند کر رہے تھے۔ آخر کار علی رضی اللہ تعالیٰ یہ تمام باتوں کے پیش نظر سن 40 ہجری کے شروع میں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سے معاہدہ کر چکے تھے، اور وہ معاہدہ یہی تھا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عراق پر کنٹرول رکھیں گے اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ شام پر کنٹرول رکھیں گے، اور دونوں ایک دوسرے پر اچانک کوئی جنگ یا حملہ نہیں کریں گے، یعنی جنگ بندی کا ان کا معاہدہ آخری میں ہو گیا تھا۔ لیکن یہ ساری باتیں جو ہوئی تھیں وہ علی رضی اللہ تعالیٰ کے کو ناپسند تھیں، یہ اوضاع انہیں پسند نہیں آ رہے تھے، یہ حالات انہیں پسند نہیں آ رہے تھے۔ تو بہرحال یہ ایسے حالات تھے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ کو ایسا نہیں کہ اس کا اندازہ نہیں تھا، ان کو اندازہ تھا، ان کو اچھی طرح اس بات کا اندازہ تھا کہ جو حالات پیش آ رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پیشن گوئی کی تھی، اور انہیں اس بات کا بھی اندازہ تھا کہ وہ شہید کر دیے جائیں گے، جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرا کی پہاڑی پر چڑھے تو چٹان ہلنے لگی، اور اس وقت آپ کے ساتھ ابو بکر، عمر، عثمان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، یعنی چاروں خلفائے راشدین تھے، اور طلحہ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، یہ سارے کے سارے تھے۔ تو حرا کی جو چٹان ہے وہ ہلنے لگی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہدا فما علیک الا نبی اور صدیق اور شہید، کہ تو تھم جا، رک جا، خاموش ہو جا، تجھ پر ایک یا تو نبی ہے یا پھر صدیق ہے یا تو شہید ہے۔ تو ظاہر ہے کہ نبی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، صدیق تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ تھے، اور باقی جو صحابہ تھے عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہم، یہ سارے کے سارے گویا ان کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ وہ شہید کیے جائیں گے۔ یہ ساری باتیں ان کے سامنے تھیں۔ اس کے علاوہ ان کو معلوم تھا، روایتوں سے جو باتیں معلوم ہوتی ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ کو اس بات کا اندازہ تھا کہ وہ شہید کیے جائیں گے اور کن حالات میں شہید کیے جائیں گے، حتیٰ کہ کون انہیں شہید کرے گا اس کا بھی انہیں احساس تھا۔ یہی وجہ ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ جب مدینے سے عراق کو جا رہے تھے، مدینے سے عراق جا رہے تھے، تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کہاں جا رہے ہیں آپ؟ تو انہوں نے کہا کہ عراق میں۔ تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیا آپ وہاں اس لیے جا رہے ہیں تاکہ تلوار کی دو طرفہ دھار آپ کو کاٹ ڈالے؟ یعنی وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سن چکے تھے کہ جس جگہ پر علی رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کیا جائے گا وہ عراق کا علاقہ ہوگا۔ تو یہ سن کر علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ میں تم سے پہلے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ باتیں سن چکا تھا، لہذا یہ ایسی باتیں ہیں جس کا علی رضی اللہ تعالیٰ کو اندازہ تھا، اور اسی لیے انہوں نے خطبے میں کہا تھا کہ تم میں جو بدبخت آدمی ہے اسے اس بات میں کوئی معنی نہیں ہوگی کہ وہ اس داڑھی کو خون سے رنگ دے، یعنی ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ مجھے شہید کر دے گا۔ بلکہ علی رضی اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان لوگوں سے انہیں نجات دے دے۔ تو اسی درمیان میں خوارج کے تین آدمی نہروان کا انتقام لینے کے لیے ایک جگہ جمع ہوئے۔ وہ تھے عبد الرحمن ابن ملجم اور دوسرا برق ابن عبداللہ التمیمی، اور تیسرا عامر ابن بکر التمیمی۔ یہ تینوں جمع ہوئے اور انہوں نے بہت افسوس ظاہر کیا اور کہا کہ کس طرح اہل ایمان کا ان لوگوں نے قتل کر دیا، کس طرح بری طرح جو ہے قتل کر دیا، ان سے بدلہ لینا چاہیے تاکہ عالم اسلام کو جو ہے نجات دلا دیں، کیونکہ خوارج تھے اور خوارج کی نظر میں یہ تمام عالم اسلام میں
عالم اسلام کے جو خاص طور پر یہ صحابہ ہیں، جیسے علی رضی اللہ تعالیٰ، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ، عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ، ان کو وہ کافر کہتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ ان سے انتقام لیا جائے نہروان کا۔ تو عبد الرحمن ابن ملجم اس بات پر مقرر ہوا کہ وہ علی رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کر دے گا، اور برک ابن عبداللہ التمیمی وہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کر دے گا، اور عمرو ابن بکر وہ عمرو ابن عاص اللہ تعالیٰ کو شہید کر دے گا، یعنی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو شام میں، علی رضی اللہ تعالیٰ کو کوفے میں، اور عمرو ابن عاص اللہ تعالیٰ کو مصر میں۔ اس کے لیے انہوں نے 21 رمضان اور 40 ہجری، 21 رمضان سن 40 ہجری کی تاریخ انہوں نے طے کی۔ ٹھیک اس تاریخ کو تینوں اس مقام پر ہوں گے، اپنے اپنے مقام پر ہوں گے، یعنی کوئی کوفے میں ہوں گے، کوئی مصر میں ہوں گے، اور کوئی شام میں ہوں گے، اور ایک ساتھ فجر کے وقت پر حملہ کریں گے۔ تو ٹھیک وقت پر یہ لوگ جمع ہوئے، اور اس کے بعد جو وقت تھا اس وقت کے مطابق وہ نکلے، اور تینوں نے اپنے وقت پر حملہ کیا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ جیسے ہی فجر کی نماز کے لیے نکلے تو اس بدبخت نے ان کے اوپر حملہ کیا، اور اس کا جو تلوار کی دھار ہے ٹھیک ان کے سر پر لگی، اور علی رضی اللہ تعالیٰ اس کی دھار سے متاثر ہو گئے، اور پھر اسی سے وہ شہید ہو گئے۔ ادھر شام میں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ پر اس نے حملہ کیا۔ شام میں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ پر جو حملہ کرنے والا تھا وہ برک ابن عبداللہ تھا، لیکن وار جو ہے ان کے پیروں پر لگا، ان کے ران پر لگا، اس وجہ سے وہ سخت زخمی ہوئے، لیکن وہ شہید نہیں ہوئے۔ عمرو بن عاص اللہ تعالیٰ پر جو حملہ کرنے کا ذمہ دار بنا تھا عمرو ابن بکر، وہ مصر گیا، اور اس دن عمرو بن عاص اللہ تعالیٰ بیمار تھے، تو اس لیے نماز کے لیے مسجد نہیں جا سکتے تھے، تو انہوں نے اپنی جگہ خارجہ بن حذافہ السہمی رضی اللہ تعالیٰ کو مقرر کیا تھا۔ تو اس خارجی نے انہی کو عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ سمجھ کر انہی پر حملہ کیا، ان کو شہید کر دیا۔ لہذا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ زخمی ہوئے اور شہید نہیں ہوئے، بچ گئے، اور عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ کی جگہ کوئی اور شخص شہید کر دیے گئے۔ لیکن علی رضی اللہ تعالیٰ پر جو وار کیا گیا وہ بالکل ٹھیک طور پر لگا، اور اس طرح 20 رمضان کو علی رضی اللہ تعالیٰ پر یہ وار لگا تھا۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ پر جب وار ہوا تھا تو انہوں نے اپنی وفات سے پہلے اپنے قاتل کے بارے میں وصیت کی تھی کہ یہ قیدی ہے، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ظلم مت کرو، اور اس کے بعد اگر میں باقی رہ گیا، زندہ رہ گیا، تو یہ مجھ پر حملہ کرنے والا ہے، میں اسے قتل کر دوں یا پھر اسے چھوڑ دوں، اور اگر میں مر گیا تو اس کی جگہ پر میری جگہ پر یعنی میرے قتل کے بدلے میں اسے قتل کر دو، لیکن حد سے تجاوز مت کرو، یعنی اس کا مسئلہ مت کرو، اور اس کو جو ہے تکلیف مت دو۔ یہ ساری باتیں اس میں داخل ہیں کہ اس پر ظلم مت کرو، بلکہ اتنا ہی کہ اس کے میرے بدلے میں اسے قتل کر دو، میرے قتل کے بدلے میں اسے قتل کر دو۔ یہ انہوں نے نصیحت کی تھی، علی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات کی نصیحت کی تھی۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ اس نے جب حملہ کیا تھا علی رضی اللہ تعالیٰ پر، تو علی رضی اللہ تعالیٰ ابھی گھر سے نکلے تھے، مسجد میں داخل ہو رہے تھے، تو اس کے بعد انہوں نے کسی ایک شخص کو نماز پڑھنے کے لیے مقرر کیا، فجر کی نماز ہو گئی، تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اس آدمی کو میرے پاس لاؤ۔ وہ لایا گیا تو اس کو لوگوں نے پکڑ لیا تھا، کیونکہ جس نے علی رضی اللہ تعالیٰ پر وار کیا تھا، روایتوں کے مطابق وہ ایک نہیں تھا، اس نے کچھ اور 2 آدمیوں سے مدد لے لی تھی، لیکن ان میں سے ایک بھاگ گیا، قتل کر دیا گیا، ایک بھاگ گیا اور یہ پکڑا گیا، اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا جو قاتل تھا وہ بھی گرفتار ہوا، وہ بھی قتل کر دیا گیا۔ عمرو بن عاص اللہ تعالیٰ کا جو قاتل تھا وہ بھی گرفتار کر لیا گیا، وہ بھی پکڑا گیا۔ یہ جو عبد الرحمن ابن ملجم ہے، یہ علی رضی اللہ تعالیٰ کا قاتل پکڑا گیا تو انہوں نے اسے اپنے پاس لانے کے لیے کہا گیا۔ جب وہ لایا گیا تو کہنے لگے کہ اللہ کے دشمن، کیا میں نے تجھ پر احسان نہیں کیا تھا؟ اس نے جواب دیا کہ بے شک۔ آپ نے فرمایا کہ پھر کس بات نے تجھے مجھ پر حملہ کرنے پر مجبور کیا؟ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کے بعد کہنے لگا کہ میں نے اپنی تلوار کو 40 روز تک تیز کیا ہے، کیونکہ میں اللہ تعالیٰ سے عہد کیا تھا کہ اس کے ذریعے بدترین مخلوق کو قتل کروں گا۔ یہ کون کر رہا ہے؟ عبد الرحمن ابن ملجم۔ یہ خوارج کا مزاج ہے۔ خوارج کا مزاج یہی ہے کہ مسلمانوں کو وہ بدترین مخلوق سمجھتے ہیں،
علی رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا اس سے تجھی کو قتل کیا جائے گا اور تو ہی بدترین مخلوق ثابت ہوگا، اس سے تجھی کو قتل کیا جائے گا اور تو ہی بدترین مخلوق ثابت ہوگا۔ اس طرح ہم یہاں دیکھ رہے ہیں کہ خوارج کا جو مزاج ہے وہ یہ کہ وہ عبادت سمجھتے ہوئے ان کاموں کو کرتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ انہیں کوئی افسوس تھا، بلکہ اسے عبادت انہوں نے سمجھا تھا، اس کو ایک عبادت سمجھتے ہوئے وہ اس کام کو انجام دے رہے تھے۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ کے شہادت کی تفصیلات یہ کتابوں میں کافی تفصیل کے ساتھ ہیں، اور ان کی شہادت سے پہلے لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ حسن رضی اللہ تعالیٰ کو خلیفہ بنا دیجئے، تو انہوں نے کہا کہ میں لوگوں کو اس حال پر چھوڑ کر جانا چاہتا ہوں جس حال پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر گئے تھے، یعنی آپ نے کسی کو خلیفہ نامزد نہیں کیا تھا۔ حسن رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہا گیا تو انہوں نے کہا تو کہ نہ تو میں اس سے روکتا ہوں اور نہ ہی میں اس کا حکم دیتا ہوں، یہ مسلمانوں کا معاملہ ہے، مسلمان اپنے معاملے کو خوب بہتر طور پر جانتے ہیں۔ تو اس طرح انہوں نے کسی کو خلیفہ نہیں بنایا، کسی کو انہوں نے خلیفہ نہیں بنایا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت 4 سال 9 مہینے اور 3 دن، 4 سال 9 مہینے اور 3 دن رہی۔ 18 ذی الحجہ سن 35 کو انہوں نے خلافت کی بیعت لی تھی، ان سے مسلمانوں نے خلافت کی بیعت کی تھی، اور 21 رمضان سن 40 ہجری کو ان کی وفات ہوئی۔ حسن، حسین اور عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں غسل دیا، 3 کپڑوں میں ان کی تکفین کی، اس میں کوئی قمیص نہیں تھی، اور حسن رضی اللہ تعالیٰ نے 4 تکبیرات کے ساتھ، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ 9 تکبیرات کے ساتھ ان کی نماز پڑھائی تھی۔ ان کی خبر کے بارے میں کوئی بات ثابت نہیں ہے، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ حسن رضی اللہ تعالیٰ نے انہیں مدینہ بھیجا، وہاں ان کی تسکین ہوئی، بعض کہتے ہیں کہ کوفہ ہی میں فلاں فلاں جگہ پر ہوئی، لیکن کوئی بات ثابت نہیں ہے، کوئی بات ثابت نہیں ہے۔ اور شہادت کے وقت صحیح بات یہی ہے کہ ان کی عمر اس وقت 63 سال تھی، شہادت کے وقت ان کی عمر 63 سال تھی۔ تو اس طرح علی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کے ساتھ ہی عالم اسلام میں جہاں جہاں خبر پہنچی بہت غم ہوا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے، ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کافی افسوس کا اظہار کیا، بلکہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس یہ خبر پہنچی تو وہ رونے لگے۔ ان کی بیوی کہنے لگی کہ اب آپ روتے ہیں جبکہ آپ نے ان سے جنگ کی تھی، تو انہوں نے کہا کہ تمہارا ستیاناش ہو، کیا تم نہیں جانتی کہ ان کے فوت ہونے سے لوگوں نے کتنی فضیلت اور کتنا علم اور کتنا فقہ گنوا دیا ہے، کتنا فقہ انہوں نے کھو دیا ہے۔ تو اس طرح معاویہ رضی اللہ تعالیٰ اس پر کافی افسوس ہوئے، کیونکہ ان کا جو اختلاف تھا سیاسی تھا، اگرچہ کہ سیاسی اختلاف میں بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا جو اقدام تھا وہ صحیح تھا، لیکن بہرحال معاویہ رضی اللہ تعالیٰ علی رضی اللہ تعالیٰ کے فضل سے واقف تھے اور اس کا اعتراف کرتے تھے۔ اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ شہادت سے پہلے علی رضی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا تھا، اور وہ خواب دیکھ کر باہر نکلے تھے، تو اس کے صبح ہی ان کو شہید کر دیا گیا تھا۔ جس رات کو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا تھا، اس کی صبح ہی وہ شہید کر دیے گئے تھے۔ تو یہاں اس کے بعد کتاب میں جو باتیں آ رہی ہیں ان باتوں کو ہم لوگ انشاءاللہ آئندہ ہفتہ پڑھیں گے، کیونکہ وہ تفصیل کے ساتھ وہ باتیں ہیں کہ کس طرح صحابہ کے بارے میں ہمارا موقف ہونا چاہیے۔ یہاں ایک بات میں بتا دوں کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے۔ کون ہے یہ؟ وہ جو بنو امیہ کے خلیفہ ہیں، جن کی خلافت خلفائے راشدین کے طرز پر تھی۔ ان کا بیان ہے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، اور دیکھا کہ ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، میں بھی سلام کر کے وہیں بیٹھ گیا۔ ابھی میں بیٹھا ہی تھا کہ علی اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ لائے گئے، انہیں گھر میں داخل کر دیا گیا، پھر دروازہ بند کر دیا گیا۔ میں یہ سب دیکھ رہا تھا، اتنے میں تیزی سے علی رضی اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہوئے باہر نکلے کہ رب کعبہ کی قسم میرے حق میں فیصلہ کر دیا گیا۔ پھر چند ہی لمحوں کے بعد تیزی سے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ بھی یہ کہتے ہوئے نکل گئے کہ رب کعبہ کی قسم مجھے بخش دیا گیا، رب کعبہ کی قسم مجھے بخش دیا گیا۔
ابو زرعہ راضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے ان سے کہا، ابن عساکر روایت کرتے ہیں کہ ابو زرعہ راضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک آدمی نے کہا میں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سے نفرت کرتا ہوں۔ ابو زرعہ نے کہا کیوں؟ اس نے کہا اس لیے کہ انہوں نے علی رضی اللہ تعالیٰ سے جنگ کی۔ ابو زرعہ نے جواب دیا کہ بڑے نادان ہوں، معاویہ کا رب رب رحیم ہے اور معاویہ کا فریق مخالف کریم ہے۔ کون ہے فریق مخالف؟ علی رضی اللہ تعالیٰ، تمہیں ان دونوں کے درمیان پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو بہرحال علی رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت کا یہ جو دور تھا کافی اضطراب کے ساتھ گزرا، اور کافی ایسے حالات میں جو بہت پریشان کن تھے، اور ایسے حالات تھے جو عالم اسلام کے لیے آزمائش والے حالات تھے۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کے بعد ایسے حالات میں انہوں نے خلافت کی، اور پھر انہوں نے جو کچھ بھی کیا اس میں جو حق تھا اس کے مطابق انہوں نے فیصلے کیے، اور جو عدل تھا اس کے مطابق وہ آگے بڑھتے رہے، اور جو لوگ تھے انہوں نے وہ ویسا ساتھ نہیں دیا جیسے کہ لوگوں نے ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ساتھ دیا تھا۔ ان کے زمانے میں لوگوں نے جو جس طرح ساتھ دیا تھا اس طرح انہوں نے ساتھ نہیں دیا، لہذا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی جو مدت ہے وہ یہاں ختم ہوتی ہے۔ تو آپ کے پاس اگر کسی کے پاس کوئی سوال ہے تو کر سکتے ہیں، 1-2 منٹ کے لیے، نماز کا وقت ہو رہا ہے۔ جی شیخ، میں نے پوچھنا تھا کہ جس طرح ہم لوگ یہ مانتے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جو اختلافات تھے وہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو لے کے تھے، لیکن کیا ہم یہ جس طرح ہم تاریخ میں یہ دیکھ رہے ہیں کہ جب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر بن عاص کو مطلب مصر کا مطلب بھیجا گورنری کے لیے، تو کیا یہ اختلاف بعد میں سیاسی بھی ہو گیا؟ اختلاف سیاسی نہیں تھا، کیونکہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا ایک موقف تھا، اور اس موقف کو وہ صحیح سمجھتے تھے، اپنے اجتہاد کے مطابق وہ اس کو صحیح سمجھتے تھے، اور اس موقف تک پہنچنے کے لیے جو کوششیں ہو سکتی تھیں انہوں نے کی۔ اس میں سے یہ کہ عالم اسلام کا زیادہ سے زیادہ حصہ ان کی موافقت کرے، تاکہ وہ جو موقف ہے عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے خواتین سے بدلا لینا، اس وقت وہاں تک وہ پہنچ سکے۔ تو یہ سیاسی اختلاف نہیں تھا، کبھی بھی یہ سیاسی اختلاف نہیں تھا، یہ سیاسی موضوع پر اختلاف تھا، لیکن یہ اختلاف قاتلین عثمان کے سلسلے ہی میں تھا۔ جہاں تک مصر پر ان کے کنٹرول کرنے کا سوال ہے، تو ظاہر ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ جب ادھر مصروف ہو گئے خوارج کے ساتھ، تو اس موقع سے انہوں نے اس کا فائدہ اٹھایا۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوئی کہ پہلے تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے کوشش کی کہ وہاں رائے عامہ ہموار کریں، جو موقف وہ ہیں اس موقف کو رکھنے کے لیے وہاں کا گورنر نے نرم رویہ اختیار کیا، تو علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو ہٹاتے ہوئے محمد ابن ابو بکر ان کو جو ہے وہاں کا گورنر بنا دیا۔ اور محمد ابن ابو بکر نے اتنی دانش مندی سے کام نہیں لیا، بلکہ انہوں نے قاتلین عثمان سے بدلہ لینے کے جو مطالبہ کر رہے ہیں ان لوگوں کے خلاف وہ لوگوں کو بھڑکانا شروع کر دیا۔ قاتلین عثمان سے قصاص کا جو مطالبہ کر رہے ہیں ان کے خلاف لوگوں کو بھڑکانا شروع کر دیا، لیکن ظاہر ہے کہ اس کی وجہ سے وہاں کے لوگ خلاف ہو گئے، تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے لیے وہاں کنٹرول کرنا آسان ہو گیا۔ تو یہ سیاسی اختلاف میں تبدیل نہیں ہوا، لیکن ظاہر ہے کہ اس کے اثرات سیاست پر پڑے، کیونکہ ہر فریق یہ چاہتا تھا کہ اس کا جو موقف ہے وہ صحیح ہے، اور اپنے اس موقف کے لیے وہ لوگوں کو جتنا زیادہ ساتھ لے سکے لینے کی کوشش میں تھا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ چونکہ ادھر مصروف ہوئے تو اس لیے ان کی جو پکڑ تھی وہ ذرا سی کمزور ہو گئی، لیکن یہ جو اپنا موقف تھا اس موقف کے مطابق کام کرتے رہے۔ السلام علیکم شیخ صاحب، وہ میں نے حدیث آپ نے ایک ابھی سنائی تھی کہ ہیرا پہاڑی پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چڑھے، اور آپ کے ساتھ یہ ابو بکر بھی تھے، عمر رضی اللہ عنہ بھی تھے، اور علی بھی تھے، زبیر بھی۔ تو یہ ہیرا کا ہے یا احد پہاڑ کا ہے، یا دو الگ الگ واقعے ہیں جن کے بارے میں آپ نے کہ ٹھہر جب وہ ہلنے لگا پہاڑ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھہر جا، تمہارے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، 2 شہداء ہیں۔ تو یہ احد پہاڑ کے سلسلے میں بھی یہ حدیث موجود ہے شیخ صاحب، یا ہیرا پہاڑی ہے؟
ہاں یہ آخری بات آپ نے جو کہی تھی، یہ الگ الگ جو واقعات ہیں جو آپ نے کہا تھا وہی صحیح ہے، جو الگ الگ واقعات ہیں، ہیرا پہاڑی کے جو واقعات ہیں اس میں جو ہے عمر اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہی ساتھ تھے، دونوں ساتھ تھے. یعنی ہیرا پہاڑی پر جو واقعہ ہے اس میں، جو احد پہاڑی کا جو واقعہ ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ چاروں تھے. لیکن جو واقعہ میں نے ذکر کیا وہ ہیرا پہاڑی کا ہے، اس میں ان کے ساتھ چاروں خلفائے راشدین کے علاوہ طلحہ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی تھے. تو دو الگ الگ واقعات ہیں، احد کا الگ ہے اور یہ ہیرا کا الگ ہے. جزاکم اللہ خیر. ٹھیک ہے، یہاں ہم لوگ ختم کرتے ہیں اپنے سبق کو. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.